آداب۔ خبر آئی ہے کہ توہین مذہب کا پھندہ مشہور عالم دین محمد علی مرزا، جو انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے مشہور ہیں، ان کے گلے تک بھی پہنچ گیا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پہ بات کریں کہ وہاں ان کے گلے تک کیوں پہنچا، ہمیں ایک بات سمجھنی ہوگی کہ ہتھیار جب کوئی بناتا ہے تو پہلے تو وہی اس کا استعمال کرتا ہے جس نے اس کو بنایا ہوتا ہے، لیکن بہت عرصے تک یہ معاملہ یوں نہیں چلتا۔ اس کے بعد دوسرے لوگوں تک اور دوسرے طبقات تک، دوسرے گروہوں تک بھی وہ ہتھیار پہنچتا ہے، اور وہ پھر اپنے لیے، اپنے ڈیفنس کے لیے یا دوسرے پہ اٹیک کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ توہین مذہب کا یہ جو قانون پاکستان میں بنا، اس کی زبان دیکھیں اور اس کا منشا دیکھیں تو واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ نہ تو یہ اسلام کے فقہ حنفیہ اور اس کے مطابق ہے، اور نہ ہی یہ جو قانون مروجہ ویلیوز ہیں قانون بنانے کی اور جورسپروڈنس جو ہے اس کے بھی کسی معیار پہ پورا نہیں اترتا۔ اس میں کوئی اچھا کام اس کے ذریعے ہو نہیں سکتا، اس کا صرف ایبیوز ہو سکتا ہے اس قانون کا۔ اس پہ بہت سے لوگوں نے ریسرچ کی ہوئی ہے اور اس پہ دلیلیں موجود ہیں، اور غامدی صاحب نے تو بڑا واضح طور پہ اس پہ کہا کہ یہ فقہ حنفیہ کے مطابق بالکل نہیں ہے، اور آئیں اور میرے سے اس پہ بے شک آپ بات کر لیں۔ تو کسی عالم کو یہ توفیق نہیں ہوئی۔ یہ تو بات رہی۔ پہلے اس کو بنانے والوں نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، ڈیپ سٹیٹ نے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مذہبی پیشوائیت نے دیکھا کہ یہ تو ہمارا ایریا ہے، تو انہوں نے اس کو استعمال کیا۔ پھر حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ذاتی دشمنیوں کے لیے اور مالی مفادات کے لیے اس قانون کا استعمال ہو رہا ہے، اور ایک دوسرے پہ الزام لگ رہے ہیں، اور پھر جرائم پیشہ لوگ بلاشفمی بزنس گینگ کے نام سے ایک گروہ آتا ہے جو 400 سے زیادہ بچوں کو سال 2 سال کے اندر اندر موت کی کال کوٹڑی تک پہنچا دیتا ہے، ان سے پیسے مانگتا ہے، اور کتنے لوگ سے پیسے انہوں نے لیے ہوں گے، کسی کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ یہ حکومت پاکستان کے ہی ایک ادارے، 2 اداروں کی رپورٹس یہ کہہ رہی ہیں، پنجاب پولیس کی اسپیشل برانچ، اس پہ شور شرابہ مچا، ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ صرف یہ شور مچا کہ انکوائری کمیشن بنایا جائے کہ یہ کیوں اس قانون کا ایبیوز ہو رہا ہے۔ قانون جیسا بھی ہے وہ ایک الگ بحث ہے۔ تو یہ ہتھیار جب آپ بنائیں گے تو وہ پھر صرف آپ ہی استعمال نہیں کریں گے، اور بھی کریں گے، اور یہ ہماری ریاست کا کارنامہ۔ اب آتے ہیں محمد علی مرزا ہی کیوں۔ محمد علی مرزا جو ہیں انہوں نے 2 کام کیے، یا یوں کہیں کہ ان کے 2 بڑے بڑے گناہ ہیں مذہبی پیشوائیت کے معاملے میں۔ مذہبی پیشوائیت جو ہے کسی بھی مذہب میں ہو، اور ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو اسلام کی، یہ ان کے لیے کاروبار ہے، یہ دین فروش ہیں ان میں سے اکثریت جو ہے، اور دین فروش نہ بھی ہوں تو کاروبار تو ہے ان کے لیے، اور کوئی کام ہی نہیں ہے ان کو آتا ماں سوائے مذہب کے نام پہ پیسہ بٹورنے کے۔ تو محمد علی مرزا صاحب نے کیا کام کیا کہ ایک تو اپنے ساتھ کوئی مسلک، کوئی فرقہ نہیں شامل کیا۔ انہوں نے جب تنقید کی تو سب پہ تنقید کی، علمی تنقید تھی، گو کہ ان کا لہجہ تھوڑا سا ترش تھا، تھوڑا تلخ تھا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ ایک سافٹ انداز میں، نرم مزاجی سے بھی یہ بات کی جا سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں کہ کوئی گالم گلوچ کرتے ہوں یا کوئی وہ ہو۔ بعض جگہوں پہ ہر علمی شخصیت اور تحقیق میں اور ہسٹری میں یہ ہوتا ہے، آپ کے اپنے بھی کچھ باعث ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، وہ غالب آ جاتے ہیں۔ جب وہ بابوں کی بات کرتے ہیں، تصوف کے لوگوں کی بات کرتے ہیں تو بہت تلخ باتیں کر جاتے ہیں، لیکن ان کی کتابوں سے کوٹ کر کے کرتے ہیں۔ تو
تو سب سے بڑا قصور تو ان کا یہ تھا کہ وہ کسی مسلک کو نہیں مانتے تھے اور ان کو دین فروش ان کو ایکسپوز کر رہے تھے، تو ان کو بہت تکلیف ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. دوسرا ان کا قصور یہ بنتا ہے کہ وہ نہ تو چندہ لیتے تھے، نہ کسی اور طریقے سے وہ پریکٹسز کرتے تھے جو دوسرے عالم مذاہب کے مذہبی پیشوا کر رہے ہیں. تو یہ تو ایک بہت ہی خوفناک قسم کی، خطرناک قسم کی مثال وہ قائم کر رہے تھے. تو یہ جو ابھی ان سے منسوب بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے توہین کر دی، تو یہ وہ کہتے ہیں کہ کفر کا ذکر کرنا کفر نہیں ہے. تو انہوں نے ایک مذہب کے لوگوں کا عقیدہ بتایا کہ ان کے نزدیک کیا ہوتا ہے. تو وہ اپنی بات نہیں کر رہے تھے. یہ تو ایک بالکل ہی نان سینس قسم کی بات ہے کہ اس کو لے کے ان پہ توہین کیا جائے. لیکن پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ایک اتنا انفلوئنشل بندہ جس کی بہت بڑی فالوئنگ ہے، تو وہ اس وقت اس پہ چارجز بھی ہو گئے اور وہ جیل میں بھی ہے. آگے کیا ہوتا ہے یہ تو وقت بتائے گا. لیکن ایک بات طے ہے کہ پاکستان میں یہ قانون جو ہے، اس کی زبان اور اس کی منشا بالکل درست نہیں ہے. اس کو بدلنا چاہیے، لیکن کم از کم اس کے بدلنے سے پہلے اس کا جو ایبیوز ہے، جو غلط استعمال ہے، اس کو اگر ریاست نے نہ روکا تو یہ بہت بڑا فساد پیدا ہوگا. میں اور میرے جیسے لوگ ہمیشہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قانون میں یہ پوٹینشیل موجود ہے کہ یہ پاکستانی معاشرے کو تباہ اور برباد کر سکتا ہے. آپ کو باہر کے دشمن کی ضرورت نہیں رہے گی. یہ تو ایک بات. جو حالات ہیں پاکستان کے، اور ان کو دیکھ کے پچھلے 1-2 دنوں میں کچھ شعر میں نے کہے. میں شاعر نہیں ہوں، لیکن بعض اوقات ایسے حادثات ہو جاتے ہیں کہ بھی آپ کے ذہن میں کچھ خیال آتا ہے تو اس کو آپ لکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو عرض کرتا ہوں، جو سچ بولنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے اور کس طریقے سے. زمیں کے میں خداؤں سے کیوں الجھتا ہوں، نہ وہ ہیں آج تک بدلے نہ میں بدلتا ہوں. فرشتے زندہ نہ مجھ کو اٹھا کے لے جائیں، فرشتے زندہ نہ مجھ کو اٹھا کے لے جائیں. میں گھر سے اس لیے باہر کم نکلتا ہوں. خیال و خواب کی وادی کا میں مسافر ہوں، حقیقتوں کی ہر ایک راہ میں بھٹکتا ہوں. مجھ کو کیوں یہ غم ہے کہ اگر سارا شہر جلتا ہے، چراغ بن کر میں تو اپنی ہی جھونپڑی میں جلتا ہوں. میں اوروں سے انصاف کیا مانگوں، میں اوروں سے انصاف کیا مانگوں. میں تو کئی بار اپنی گواہی خود بدلتا ہوں. اگر اسے کوئی غم ہے تو بس یہی اسجد کہ اس زمانے میں بھی سچی بات کرتا ہوں. تو آج کے زمانے میں سچی بات کرنا اور پاکستان میں بہت مشکل کر دیا گیا ہے، اور بدقسمتی سے یہ اس ملک کی ریاست نے اس طرح کے حالات پیدا کیے ہیں. یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. تو لیکن سچ بات کرتے رہیں گے، ریاست بھی سنے گی، مجبور ہوگی، اور کہیں نہ کہیں تبدیلی آئے گی. اگر ہم چپ کر کے بیٹھ گئے تو پھر ایک کے بعد دوسرا اپنی گردن پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائے. کیوں؟ جو یہ دین فروش اور جو ہتھیار کے طور پہ مذہب کو استعمال کر رہے ہیں، ان کے عزائم بہت خطرناک ہیں. آئے دن آپ کو نظر آ رہا ہے. بہت شکریہ سننے کا.